درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل جو ذکر ہوا تھا وہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے لاش مبارک پر ان بدبخت ظالموں نے گھوڑے دوڑائے اور ان کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا۔ لیکن اب جو بات ہونے والی ہے وہ آج امام حسین کا سر انور اور ابن زیاد کا دربار، مطلب جب یہ سر لے کر کے ابن زیاد کے یہاں دربار میں پہنچے جس نے یہ حکم دیا تھا کہ امام حسین سے جنگ کرو، تو اب وہاں پر کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک تشت ہوتی ہے، تشت میں حضرت امام حسین کا سر رکھ کر کے، تشت بولتے ہیں اس کو، تھال کو، تھال ہمارے یہاں ہوتی ہے، ایک تھال میں حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھ کر کے، اور جب اس کے سامنے پیش کیا گیا ابن زیاد کے سامنے، تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے اپنی چھڑی کو لیا اور لینے کے بعد حضرت امام حسین کے لبہائے مبارک یعنی آپ کے ہونٹوں پر اور آپ کے دانتوں پر ہلکے ہلکے مارنے لگا۔ جب یہ ظلم ہوتے ہوئے ایک حضور کے صحابی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی تھے، جب آپ نے یہ ماجرے کو دیکھا کہ وہ ابن زیاد اس طریقے سے آپ کے ہونٹوں پر مار رہا ہے چھڑی سے، تو آپ نے فرمایا کہ اے ظالم بدبخت، اس چھڑی کو دور کر لے، اس لیے کہ قسم خدا کی میں نے ان ہونٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے چومتے دیکھا ہے، اس چھڑی کو پیچھے ہٹا لے۔ جب چھڑی پیچھے ہٹائی گئی وہ ڈر گیا اس بات سے، لیکن آپ اس کو جب آپ نے یہ بات کہی تو اس کو بڑا غصہ آیا آپ کے اوپر، تو اس نے کہا کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا، اگر تو ایک بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے اب یہیں پر قتل کر دیتا، لیکن تو جو ہے وہ بوڑھا ہے۔ یہاں تک کہ ظلم کی انتہا ہو گئی، جو لوگ جانے کائنات تھے، جانے ایمان تھے، ان لوگوں کو ہی انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ بس آسمان سنتا ہے تو آسمان رو پڑتا ہے، اور زمین سنتی ہے تو زمین کانپ اٹھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اب یہ بات کہنے لگا، چھڑی مار کر کے ایک بات کہہ رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے میرے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دیا اور مجھے فتح عطا فرمائی ہے۔ کہنے لگا کہ اس کا ہونا ہی یہی تھا۔ معاذ اللہ حضرت امام حسین کا سر انور کی طرف چھڑی مار کر کے بول رہا تھا کہ اس کا ہونا یہی تھا، یہ تھا ہی ایسا۔ لیکن سیدہ زینب وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں، سیدہ زینب کھڑی ہوئیں، عورتوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی، خواتین اسلام کے، اور آپ کھڑی ہوئیں، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ ظالم بدبخت، تو کیا سوچتا ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے کہ آج جو سپاہی تیرے ارد گرد گھوم رہے ہیں تے ہمیشہ یہ تیرے ارد گرد گھومتے رہیں گے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ جو سپاہی آج تیرے حکم پر عمل کرتے ہیں تو قیامت تک تیرے حکم پر عمل کرتے رہیں گے؟ یاد رکھ لے کہ جو آج تیرے حکم پر چل رہے ہیں یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے حکم پر چلتے تھے، اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو مر جائے گا، جب تو چلا جائے گا تو پھر یہ کسی اور کے حکم پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور ایسا ہی دیکھا اسلام نے، جب حضرت زینب نے یہ بات کہی کھڑے ہو کر کے، تو وہیں پر ایک حضور کے صحابی اور بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے نابینا صحابی تھے، نابینا صحابی، ان کو دکھتا نہیں تھا، نابینا تھے آپ۔ جب آپ نے، ان کا نام تھا حضرت نعمان بن بشیر، جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ کون بول رہا ہے، یہ کون بول رہا ہے؟ مطلب اتنے دنوں کی پیاس، اتنے دنوں کے بعد آج حضرت زینب یزید کے دربار میں بولی ہے تو اس طریقے سے بولی ہے، کہا یہ کون بول رہا ہے؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے علی بول رہے ہوں، علی بول رہے ہوں، اتنی آواز میں گرج تھی، اتنی گونج تھی اس آواز میں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، اور دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب، منبر پر علی بول رہے ہوں جیسے، منبر پر علی بول رہے ہوں جیسے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کے قاتلین سے جس شخص نے بدلہ لیا وہ تھا مختار ثقفی نام کا ایک شخص تھا، حالانکہ بعد میں وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا، لیکن جب اس نے پہلے جو کام کیے تھے بڑے اچھے کام کیے تھے، 6000 لوگوں کو چن چن کے مروایا تھا اس نے کہ تو بھی شامل تھا، تو بھی شامل تھا۔
عمر بن سعد ہے, عبیداللہ ابن زیاد ہے, بری طریقے سے موتیں ہوئی تھی ان لوگوں کی. جس طریقے سے اس نے حضرت امام حسین کے سر کو اپنے سامنے تشت پر منگایا تھا اور اسی دربار میں اسی کرسی پر بیٹھ کر کے حکم دیا تھا, اسی کرسی پر بیٹھ کر کے اسی دربار میں اور اسی دور حکومت میں 6 سال کے بعد اس مختار ثقفی نامی شخص نے حضرت امام حسین کا بدلہ اس طریقے سے لیا, کہا کہ جس جگہ پر امام حسین کو اس نے قتل کیا تھا, کروایا تھا, میں اس کا قتل وہیں پر کرواؤں گا اور اس کے سر کو ٹھیک ویسے اسی طریقے سے اپنے سامنے چشم میں منگاؤں گا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ظالموں کی رسیوں کو ڈھیلا ہمیشہ نہیں چھوڑتا ہے, کبھی نہ کبھی وقت تو آتا ہے کہ ظالم ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہتا. اللہ ظالموں سے بدلہ اچھا لینے والا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. اللهم ربنا تقبل منا هذه صلاة الفجر واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المتوكلين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من العابدين. یا اللہ تو رحمان ہے, ہم سب پر اپنا خاص رحم فرما دے. یا اللہ تو کریم ہے, ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما دے. پروردگار عالم ہماری نمازوں کو, ہماری عبادتوں کو, ہمارے روزوں کو, ہمارے حجوں کو, ہماری نیکیوں کو, ہمارے اچھے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. پروردگار عالم ہماری بالخصوص نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ہم لوگوں میں جو لوگ پریشان حال ہیں, یا اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری بستی میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ بالخصوص ہماری بستی میں جو لوگ بیمار ہیں تو ان سب کو شفا عطا فرما دے. خصوصاً بالخصوص حاجی اقبال صاحب کے لڑکی کی طبیعت علیل ہے, شمیم بھائی کی بیٹی کی طبیعت علیل ہے, یا اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ ان دونوں کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ ہماری بستی میں جو لوگ ہم سے دعا کے لیے نہ کہہ سکے ہوں, یا اللہ تو ان کو بھی شفا عطا فرما دے, ان سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. یا اللہ جو لوگ بے نمازی ہیں تو ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو لوگ نمازی ہیں تو ان کی پیشانیوں میں مزید سجدوں کی طرف پیدا فرما دے. یا اللہ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں تیرے مسلمان بندے بندیاں پریشان حال ہیں, بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا اللہ ان لوگوں کو آزادی عطا فرما دے. یا اللہ ان لوگوں کو امن و سکون عطا فرما دے. یا اللہ بیت المقدس کو آزادی عطا فرما دے. یا اللہ مسجد اقصی کو فتح عطا فرما دے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ و طفیل یا اللہ پورے عالم اسلام میں امن و سکون عطا فرما دے. یا اللہ نبی اکرم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمارے ایمان میں تازگی پیدا فرما دے. نواسۂ رسول کے قدموں کی برکتوں سے یا اللہ ہماری مرادوں کو پورا فرما دے. ہماری چند دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ کل بروز قیامت ہمارے پاس کوئی ایسا نیک اعمال تو نہیں ہے جس کے ذریعے ہم جنت میں جا سکیں. یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کے سایہ کرم میں جنت میں عطا فرما دے. یا اللہ جنت عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.